اور بوہے بوہے تے جامن دی مینوں کوئی لوڑ نہیں پیندی بوہے بوہے تے جامن دی مینوں کوئی لوڑ نہیں پیندی میں ہر باری اے ازمایا میری ہو گئی پوری جیڑی بھی آ کے منگی ہے دعا تیرے دوارے تے طیب علی شاہ سونا آئے گدا تیرے دوارے تے طیب علی شاہ سونا آئے گدا تیرے دوارے تے کیونکہ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں تو شہنشاہ حضور شہنشاہ علم و ولایت حضور غوث پاک کی شان میں جو حضور غوث پاک کو دل سے عقیدت سے مانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایک گھر کی یہ گھر گھر اندر لنگر میرے غوث کا چلتا ہے ایک گھر کی یہ گھر گھر اندر لنگر میرے غوث کا چلتا ہے غوث پاک بغداد دے ٹکڑے نہ دے او دیکھو سارا زمانہ پلدا ہے بیٹھا ہوئے بغداد وچ غوث میرا گنج نعمتاں دے سب نو گلدا ہے ہر دربار اندر جا ویکھ حافظ او دیوا میرا دے فیض دا بلدا ہے ہر دربار اندر جا دیکھ حافظ دیوا میرا دے فیض دا بلدا ہے مجھے اسران بھائی نے حکم دیا ہے اسی حکم کے اندر رہتے ہوئے 10 منٹ کی حاضری کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب باغِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کبھی بھی درداں دی ماری نہیں ہوتی تے دھرتی دے اتے ہو باری نہیں ہوتی علی دے نام تے جیڑا ہاتھ چوک کے بولے خدا دی قسم انہوں کرونا دی ماری نہیں ہوتی نعرہ حیدری الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حضرات ذی وقار زیادہ لمبی گفتگو نہیں حضرت تشریف فرما ہے
بس ان کی موجودگی میں یہ فقیر اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے اور حضرت اس پر قبولیت کی مہر لگائیں۔ محترم دوستو، یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کئی سارے تاریخی واقعات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ولادت 15 رجب المرجب ہے۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وفات 5 رجب المرجب ہے، اور 27 رجب المرجب کو سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ تو سرکار کے ذکر مبارک کے اندر اللہ پاک نے اتنی رحمت و برکت رکھی ہے کہ جہاں بھی سرکار کا ذکر ہو وہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جناب محترم سردار محمد اسلم ڈوگر صاحب، انہوں نے اسی لیے اپنے گھر کے اندر سرکار کے میلاد پاک کا اہتمام کیا۔ حضرت والا نے ماشاءاللہ شفقت کی، یہ بھی تشریف لائے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں سرکار کا ذکر ہو وہاں اللہ پاک اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا۔ معراج باقی انبیاء نے بھی کیے، لیکن تمام انبیاء کے معراج زمین پر بصورت امتحان تھے، لیکن میرے آقا کا معراج عرش بری پر بصورت انعام تھا۔ اللہ نے انعام دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، فرمایا عرب کے مکے کے سرداروں، چودھریوں، قریشیوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب سے پہلے اپنی قوم اور برادری مخالف ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے۔ آپ کو 3 سال تک شام ابی طالب کے اندر قید کیا، آپ کے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ پھر آپ کے غمگسار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ آپ کی محترمہ رفیقہ حیات سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات ام المؤمنین اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اور جب میرے محبوب صدمات سے دوچار ہوئے اس کائنات کے اندر، آج کسی کا دوست اگر پریشان ہو تو دوست کہتا ہے گاڑی لاؤ، اس کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرواتے ہیں تاکہ اس کا غم دور ہو جائے۔ جب میرے محبوب کی ذات عالی غمگین ہوئی، اللہ نے فرمایا جبریل، فرمایا لبیک یا رب جلیل، جا جلدی، فرمایا میرے محبوب کو لے کے عرش کی سیر کرواتے ہیں۔ میرے محبوب کو لے کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ آپ حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہے، ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ حضرت جبریل آئے، فرمایا اللہ میں کیسے بیدار کروں تیرے محبوب کو؟ اللہ نے فرمایا اپنے کافوری لب میرے محبوب کے تلووں پہ رکھ دے۔ جبریل سرکار کے قدمین شریفین کے اوپر اپنے کافوری لب رکھتا ہے۔ سرکار بیدار ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، سیر کروانے کے لیے۔ ایک براق بھی تیار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے، ذرا آپ غمگین ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ، آج کی رات آپ کی خوشی کی انتہا ہونی چاہیے تھی۔ سرکار نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آج بیت و عرشوں کی سیر پہ جا رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ فوراً اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے، فرمایا جبریل میرے محبوب کو پیغام دے دو، آج براق پہ آپ سوار ہو کر عرش بری کی سیر کر رہے ہیں، کل آپ کی امت کو براق پہ سوار کر کے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے۔ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں، فرمایا
کل اللہ پاک ان کو براق بنا کر کے سرکار کے امتیوں کو ان پر بٹھا کر کے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے. سرکار کی معراج مبارک کئی سارے مسائل کا حل ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج شروع فرمایا، آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. ایک جگہ یہی بات میں نے عرض کی تو ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب سمجھ نہیں آتی، آپ پہلے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے سرکار نے دیکھا، پھر کہہ دیتے ہیں چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہم آپ کی کون سی بات مان لیں، قبر میں نماز پڑھنے والی یا چھٹے آسمان پہ ملاقات والی؟ میں نے کہا عقل کے اندھے یہی تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، یہ نگاہ نبوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کا سفر شروع فرمانے لگے، ایک شک صدر ہوا. شک صدر سمجھتے ہیں نا، یا آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، فرشتے جنت سے ایک تاشت لائے، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، انوار و برکات تجلیات اس کے اندر مزید قلب اطہر میں بھرے گئے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب فرشتے یہ کام کر رہے تھے تو میں سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. آج کسی کا دل اگر جسم سے جدا ہو جائے وہ اس طرح دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. میرے بھائی یہی فلسفہ اہل سنت و جماعت سمجھانا چاہتی ہے کہ انبیاء کو اللہ نے وہ مقدس ہستیاں بنایا ہے. آج ہم ان کی سماعت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سرکار جنت کی سیر فرما رہے ہیں، غلام بلال مکے کی دھرتی پہ چل رہا ہے، اور مکے کی دھرتی سے قدموں کی آہٹ جنت میں سرکار سماعت فرما رہے ہیں. کیا میرا آپ کا درود و سلام مدینے میں سرکار نے سماعت فرمائے گے؟ اور میرے بھائی اس معراج نے بڑے سارے مسائل کا حل دیا ہمیں. اس لیے میں حضرت کی موجودگی میں یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ تشریف لے گئے. بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی آپ نے امامت کروائی. آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے اللہ نے ملقب فرمایا، یعنی تمام انبیاء صفوں میں موجود ہیں، سرکار امامت فرما رہے ہیں تمام انبیاء کی. تو محترم دوستو، آپ امام الانبیاء بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سفر شروع کیا. بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے. انشاءاللہ جمعہ المبارک کے موقع پر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. تو محترم دوستو، یہاں چونکہ وقت کی قلت ہے، ایک حاضری لگوانا مقصود تھی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پاک پوچھے کہ اکاٹھ چک میں اسلم کے مکان پر کون کون لوگ سرکار کا ذکر کر اور سن رہے تھے، تو ہمارا نام بھی سرکار کا ذکر کرنے اور سننے والوں میں آ جائے. دعا ہے مدحت خیر الانام میں یہ گزرے زندگی ساری، درود و سلام میں تمام عمر گزرے. صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک ہی شعر کے ساتھ میں آل نبی اولاد علی کو صدائے محبت پیش کروں گا. مبارک علی دے ملنگاں نو دینا جگ تے نبی دا بھرا آ گیا ہے. اگر گل حق سچے تو ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ. مبارک علی دے ملنگاں نو دینا جگ تے نبی دا بھرا آ گیا ہے. بت بھی پیاکھن ساڈی کوئی باہ نہیں، کعبے وچ شیر خدا آ گیا ہے. بت بھی پیاکھن ساڈی کوئی باہ نہیں، کعبے وچ شیر خدا آ گیا ہے. سارے جہاں تو انوکھا نصیب ہے، گل میں سنانا عجیب و غریب ہے. سارے جہاں تو انوکھا نصیب ہے، گل میں سنانا عجیب و غریب ہے. اگلے مصرے تے جیڑا بندہ بولے میں دعا کرنا جاننا او دے جسم دے وچ کوئی بیماری نہ آوے. خدا دی قسم علی دا نام لین نال مشکل نوں بھی مشکل پہ گئی.
علی جگر گوشے فخر السادات اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ میاں چنو شہر ان کی پہچان ہے، ہر عاشق کا دل ان پہ قربان ہے، اور غوث پاک کا حاصل ان کو فیضان ہے، ہر وقت کرتے ادا سنت حضرت حسان ہے، اب ان کی آواز کا موترف پورا پاکستان ہے، سید عادل حسین شاہ صاحب کا اب نام عنوان ہے، جن کا میں نے کرنا اعلان ہے، جو کہ بڑے ہی سریلے ثنا خان ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر، میں کیا باتیں خوبصورت استقبال سید عادلہ کرو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سوموار لب دے پت لب جاندہ ہے، ہر کم کیتا ہویا سچ لب جاندہ ہے، میرے غوث دی یارمی دا صدقہ پین لئی غریباں نوں وی دکھ لب جاندہ ہے، نعرے غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم